يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ لائق تکریم عزت مآب ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، معززات، مستورات، ماؤں اور بہنوں، رب کائنات نے سورہ ذاریات میں میری، آپ کی اور تمام انسانوں کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے۔ وہ مقصد اس آیت کریمہ میں کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میرا اور آپ کا دن اور رات کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی وہ عبادت بن سکتی ہے، اور ہمارا ایک ایک گزارا گیا لمحہ بھی جو ہمارے ذاتی تصرف میں ذاتی منفعت یا ذاتی فائدے کے لیے ہوتا ہے وہ بھی عبادت بن سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا ایمان کامل، مکمل، مضبوط ہو، اور ہم سارے لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانے کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے اس عمل کو پالیں، تو ہمارا ایک ایک لمحہ انشاءاللہ عبادت میں گزر جائے گا۔ حتیٰ کہ ہمارا سونا بھی عبادت، ہمارا جاگنا بھی عبادت، ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے سارا دن جو بازار میں، مارکیٹ میں پھریں، محنت کریں، ہمارا وہ پھرنا بھی عبادت، اور حتیٰ کہ ہم رات کو سوئیں، ہمارا سونا بھی عبادت ہو سکتا ہے۔ اس عمل کو پانے کے لیے میرے بھائیوں، ایمان، عمل صالح اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سانچہ ہے کہ جس میں اپنی زندگی کو ڈالتے جائیں گے، انشاءاللہ عبادت میں کنورٹ ہوتا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہے، انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے کئی اس سے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس سے وہ اس لائن سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ عبادت والی جو لائن ہے نا، سٹریم لائن پہ جا رہا ہوتا ہے، ہٹ سکتا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا مہینہ بھی ہمارے لیے بنایا ہے، ایک ایسا مہینہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو جب اس نے کہا ذہب اہل الدثور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال و دولت والے تو ہم سے سبقت لے گئے، جب بھی مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں، نمازیں اسی طرح وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، صدقے وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ ہم سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک رات جو بنائی ہے اس میں آپ جاگیں،
اس میں عبادت کریں تو خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں، وہ رمضان کے مہینے میں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس رمضان المبارک کو ہم نے کیسے پانا ہے، کیسے اس سے استفادہ کرنا ہے، اس سے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ اب دیکھیے، گھر میں ایک مہمان آتا ہے، ہم اس مہمان کی آؤ بھگت کے لیے 1-2 دن پہلے پلان کرتے ہیں، مہمان کی گریڈنگ کے مطابق۔ دیکھیے، ہم نے سب سے پہلے گھر میں کوئی داماد بنانا ہو نا، ہم کئی مہینوں پہلے تیاری کرتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارا داماد بننے والا ہے، گھر کو پینٹ شینٹ کرائیں، تیاری کریں، ہماری بچی اس کے گھر میں جائے گی، اس کی بیوی بن جائے گی، وہ ہمارے گھر کا باقاعدہ مستقل فرد بن جائے گا۔ ہم اتنی تیاری کرتے ہیں۔ کوئی مہمان آتا ہے، ہمارا کوئی پرانا دوست آتا ہے، ہم اس کے لیے کوئی 2-4 دن پہلے اپنی سوچ اس حوالے سے بناتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہی مہمانوں کی کیٹیگری کے اعتبار سے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو ساری وہ دنیا ہے جس دنیا میں ہم نے زندگی گزار جانی ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا مہینہ ہمارے لیے بھیجا کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ انتظار کیا کرتے تھے، آپ باقاعدہ تیاری کیا کرتے تھے، آپ اپنی ذہن سازی کیا کرتے تھے۔ بلکہ جب پھر اس رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کان اذا دخل العشر الاواخر شد مئذرہ وایقظ اہلہ، جب رات آخری عشرہ شروع ہوتا رمضان کا، اپنی کمر کس لیتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، خود اس کی رات جاگتے، احیا لیلہ، خود رات جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، اتنا اہتمام کرتے۔ تو ہمیں اس کے لیے ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ ہمیں میرے عزیز بھائیوں، دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے کہ ہم اس میں نماز پڑھیں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ صرف اللہ کے لیے، روزہ رکھیں صرف اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات کریں صرف اللہ کے لیے۔ ہم نے جو بھی نیکی کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، تسبیحات پڑھنی ہیں، کوئی بھی ہم نیکی کا عمل کریں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کوئی ایسا شائبہ بھی شیطان ہمارے دل میں نہ ڈال دے کہ جس سے اللہ کی خوشنودی سے ہٹ کر منزل ہماری کہیں اور ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے میرے رب نے مجھے پیدا کیا، لے کے بھی مجھے اسی نہیں جانا ہے، میں اسی کے پاس پہنچنا ہے۔ میرا رب کہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو نیک عمل کرنا چاہیے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کرام میں موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف اور ڈر ہے نا، وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک، یعنی الریا، ریاکاری کا ڈر ہے مجھے تم پر سب سے زیادہ، کہ تم میری امت کے لوگ ریاکاری میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ یہ ریاکاری کو شرک کیوں کہا؟ شرک اس لیے کہا، عبادت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوتی، اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی۔ جب بندے کے دل میں آتا ہے نا، آج وہ فلانا شخص ہے جو میری مسجد کا، کالونی کا، میرے ادارے کا سربراہ ہے، مجھے ذرا دیکھے میں کتنی لمبی نماز پڑھتا ہوں، اس کا مطلب یہ جو نماز اس رب کو دکھانی تھی، ہم نے کس کو ٹارگٹ کر لیا؟ اس عام شخص کو، ہم نے عبادت میں اس کو شریک کر لیا۔ ہم نے پیسہ خرچنا چاہا، دل میں آئی
وہ یار آج کافی دنیا موجود ہے، ذرا پیسے سامنے دیتا ہوں. نیت کا فرق ہے نا. ایک شخص سوچتا ہے کہ میں پیسے دوں، دنیا دیکھ کے اور ان میں طمع پیدا ہو، یار یہ ہر مرتبہ دیتا ہے میں بھی دوں، ان کی نیکیاں بھی اس کو ملیں گی پھر انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر نیت میں یہ بات آ گئی کہ نہیں، دنیا کو پتہ لگے میرے پاس ذرا پیسہ کتنا ہے، تو پھر دنیا کو پتہ لگ جائے گا، پھر اللہ رب العالمین سے کچھ بھی نہیں ملے گا. کیونکہ ہم نے وہ رب کی خوشنودی حاصل کرنی تھی. ہم نے چاہا کہ اب یہ جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں، میرے عزیز بیٹھے، ان کو پتہ لگ جائے. اب ان کو پتہ لگے گا، آپ کے نامہ اعمال کو پھر اس کا کچھ بھی پتہ نہیں لگے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں، لا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنی عبادت میں جو کام عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا نہیں. یہ سب سے پہلا نقطہ ہے کہ ہم نے رمضان کی تیاری اس نیت کے ساتھ کر رہی ہے. دوسری بات، اس رمضان المبارک کی ہم نے تیاری کرنی ہے، استقبال کرنا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ جس طرح حدیث میں آتا ہے وَهُوَ الشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں توبہ بھی کرنی ہے. ویسے تو مومن کا شیوا ہی ہونا چاہیے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. سورہ النساء کی آیت ہے کہ مومن سے غلطی ہو جاتی ہے ثم یتوبون من قریب، فوری توبہ کرتے، انتظار نہیں کرتے کہ رمضان آئے گا تو دیکھیں گے. رمضان تک اس کو استقبال کرنا یا اس کو دیکھنا، اس کی زندگی کی گارنٹی میرے پاس تو آج تک کبھی نہیں ملی، نہ کسی قرآن میں نہ حدیث طیبہ میں، کہ ہم نے اس رمضان تک موجود رہنا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ ہم میں سے ہر شخص کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا ایک پل کا بھی علم نہیں ہے کہ اس نے رمضان کیا، آج عصر بھی پڑھنی ہے کہ نہیں، جمعہ کی نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. کسی کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ علم اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی نہیں دیا، تو اس لیے یہ میرے بھائیوں مخلوق میں سے کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ قیامت کا علم صرف اس کے پاس ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اس قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے توبہ کرنی ہے، نیت، خلوص سے نیت کے ساتھ توبہ کرنی ہے کہ جس طرح قرآن کہتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وہ شخص جو توبہ کرے، نیک عمل کرنا شروع کر دے، توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل شروع کر دیے. میرا مالک کہتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ساری کی ساری خطائیں، سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ ان کو دھو کر نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اللہ کریم ہمیں ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، دیکھیے جو نیت ہوگی نا، جس طرح میں نے ابھی بات کی ہے، انسان کے لیے وہی انجام بنا کرتا ہے. اور آپ نے وہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث سنی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. بندہ اس نیت سے اگر توبہ کر رہا ہے کہ کوئی نہیں آج تو کریں، کل پھر گناہ کریں گے، کل پھر دیکھ لیں گے، تو میرے عزیز بھائیوں ایسی توبہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. وہ توبہ یہ ہے، توبہ نصوح ہوتی ہے کہ جس کی خاص شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ سے عہد کرے آئندہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. میرے عزیز بھائیوں، اگر نیت میں کھوٹ رہ گئی، نیت میں کھوٹ رہ گئی، تو اعمال کی کیفیت یہ ہوتی ہے انما الاعمال کالوعاء، کہ جس طرح برتن ہوا کرتے ہیں، فَإِذَا طَابَ أَسْفَلُهُ، جب اس کا نیچے والا حصہ صاف ہوتا ہے نا، پاک صاف، ظاہری صاف نظر آتا ہے، تو برتن میں جو چیز ڈالیں گے وہ صاف ہی نظر آئے گی. فَإِذَا فَسُدَ أَسْفَلُهُ، اور اگر نیچے والا حصہ گدلا ہے، کالے رنگ کا ہے یا گدلا ہے، تو جو اس میں چیز ڈالیں گے وہ بھی ویسی ہی نظر آئے گی. میرے عزیز بھائیوں، ہماری اس نیت کی بنیاد پہ سارے کے سارے اعمال اسی بنا پہ ہی ہوں گے. اس لیے توبہ بھی کریں خلوص نیت سے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ایسا گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، تاکہ یہ توبہ بھی اللہ کے ہاں ہماری توبہ نصوح شمار ہو کر
ہمارے لیے گناہوں کے کفارے کا سبب بنے۔ میرے عزیز بھائیوں، تیسری بات، جب ہم یہ رمضان آ رہا ہے نا جی، تو یہ رمضان المبارک میں ہم نے یہ بات آپ نے اکثر علماء سے سنی ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی کیفیت میں، ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اسی طرح جس نے رات کا قیام کیا، قیام اللیل کیا، تہجد پڑھی، ایمان کی کیفیت میں ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی حوالے سے سوال کیا گیا، کیف تستقبلون رمضان، تم رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے ما کان احدنا یتجرع علی استقبال ہلال رمضان، ہم میں سے کسی شخص کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ رمضان کا اس کیفیت میں استقبال کرے، وفی قلبہ ذرۃ حقد علی اخیہ، کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی اپنے بھائی کے بارے میں رنجش، حسد، بغض، نفرت، عداوت، کینہ، یہ چیز ہو، ہم میں سے کسی شخص کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کیفیت میں وہ رمضان میں جائے، وہ اس سے پہلے اپنا دل صاف کر کے رمضان کا استقبال کیا کرتا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم جمعہ بھی پڑھیں، نمازیں بھی پڑھیں اور تقاریر بھی سنیں، لیکن ہمارے دل میں وہی حسد بھی رہے، وہی بغض بھی رہے، وہی عداوت، دشمنی اور وہی کسی کے لیے نفرت بھرے جذبات، کینے کے جذبات، بغض کے جذبات رہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، مومن کی شان یہ نہیں ہے، صحابہ کرام والا عمل چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہی کرنا پڑے گا جو آپ نے ابھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی۔ قرآن میں اسی لیے سورہ حشر میں اللہ فرماتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں بھی معاف کر دے۔ ولی اخوانینا، اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے، سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اللہ ہمارے دل میں کوئی کینہ، بغض، نفرت، عداوت باقی نہ رہے اہل ایمان کے لیے۔ میرے بھائیوں، میں بھی ایمان کا دعوے دار ہوں، آپ میں سے سارے میرے بھائی بیٹھے ایمان کے دعوے دار ہیں۔ رمضان آئے اور رمضان آنے کے باوجود ہمارے دل میں وہی کینہ، وہی بغض، وہی حسد، وہی نفرت، وہی ایک دوسرے کے لیے ڈسپائزنگ ایٹیٹیوڈ رہے۔ ہم نے کون سے رمضان کا استقبال کیے؟ ایک اپنی زندگی میں ہم نے کتنے رمضان دیکھ لیے۔ اگر وہ رمضان ہمارے اندر تبدیلی لا ہی نہیں سکا تو سوچئے بدبخت تو ہم رہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث طیبہ کے مطابق جب آپ ممبر رسول پہ چڑھے، آپ نے حضرت جبرائیل کے کہنے پہ آمین کہا۔ جب استفسار کیا گیا، پوچھا کہ کیوں کہا، فرمایا بدبخت ہوا وہ شخص جس کے زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہ نہیں معاف کرائے، وہ تباہ و برباد ہوا وہ شخص۔ سوچئے کہ ہمیں اس رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جس طرح مہمان کے استقبال کے لیے گھر صاف کرتے ہیں، جتنا اچھا مہمان ہو اتنی اچھی صفائی کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ رب کا مہمان ہے، اس لیے اپنے دلوں کو صاف کریے۔ یہ روحانیت کا مہینہ ہے۔ مومن کے لیے تو ہر لمحہ ہی روحانیت کے حصول کا ہوتا ہے، لیکن یہ بالخصوص روحانیت کے حصول کا مہینہ ہے۔ اس لیے اپنے میرے بھائیوں دلوں کو ہر چیز سے، ان قدورتوں سے پاک رکھنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ چوتھی بات میرے بھائیوں، ہم نے رمضان کا استقبال کرنا ہے وہ اس انداز سے کہ ہم وقت کو منظم کریں، وقت کو منظم کریں۔ اور کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو بہترین انداز سے اپنے ٹائم کو ایڈمنسٹر کرتا ہے، مینج کرتا ہے۔ کہ آپ کے پاس اگر
3 گھنٹے ہیں 4 گھنٹے ہیں، کام آپ کے پاس 10 کرنے والے ہیں، تو انسان ذہنی طور پر اپنا پلان بناتا ہے کہ میں اتنا وقت اس کام کے لیے لگاتا ہوں، اتنا وقت اس کام کے لیے، اتنی ٹائم پہ مجھے فلاں جگہ سے واپس آنا ہے تاکہ میں یہ سارے کام کر لوں۔ مومن آدمی سے بڑا پلانر کوئی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 5 قسم کے ٹائم تو اللہ نے اس کے مقرر کیے ہیں، وہ تو آگے پیچھے ہونے کوئی نہیں ہے۔ اس کو ہر کام میں، ہماری کتنی شادیاں، کتنے فنکشنز ہوتے ہیں، ہم میں کبھی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی یہ بھی اپنے مہمانوں کو، آنے والوں کو یہ بھی بات کہی ہو کہ اتنے بجے نماز ہونی ہے۔ ہر کوئی بندہ کہتا ہے اتنے بجے فلانے ہوٹل پہنچو، کھانا اتنے بجے جی، لیکن نماز کا کوئی نہیں کہتا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اس لیے نہیں کہا ما خلقت الجن والانس الا لیطعمون او لیطعمون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو کھانے کے لیے یا کھلانے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ نہیں کہیں جگہ پہ بھی آیا۔ الا لیعبدون ہے عبادت کریں۔ عبادت میں ہمارے ان جتنے چیزیں مینج ہم کرتے ہیں، عبادت میں کتنی سپیس ہم رکھتے ہیں۔ ہم تو مکان بناتے ہیں، تو مکان بناتے وقت کبھی کسی نے کوئی پریئر روم رکھا ہے، جہاں پہ ہم میپنگ کرواتے ہیں، نقشہ بنواتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ٹی وی لاؤنج ہے، یہ گیسٹ روم ہے، یہ لابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کتنا کچھ ہوتا ہے۔ کسی ایک نقشے میں بھی دکھائیں کسی نے کہا ہو یہ پریئر روم ہے، وہ ہماری ویسے ہی ہماری زندگی سے ختم کر دی۔ اس کے لیے تو ہم پیدا ہی نہیں ہوئے نا، لگتا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم تو دنیا میں آنے کے لیے، اپنی اصل بسل لائف گزارنے کے لیے آئے ہیں، تو اسی مقصد کے لیے ہم کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان چیزوں کو سوچئے، اپنی زندگی کو بہتر بنائیے، وقت کو مینیج کریں کہ میں نے اتنے وقت میں یہ نماز پڑھنی ہے، یہ اس وقت میں تلاوت کرنی ہے، اتنا میں نے درود پڑھنا ہے، اتنی میں نے تسبیحات کرنی ہے، اتنے میں نے ذکر اذکار کرنے ہیں، اس لمحے میں نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یہ انسان کو اپنے تئیں ہر لحاظ سے پلان کر کے اس رمضان کے اندر انٹر ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کو کرنے کے لیے ہمیں کوئی باقاعدہ کوئی کوچنگ کورس نہیں ہوتا۔ ہم میں سے بہتر عقل، دانش ہم میں ہر شخص کو ایک دوسرے سے زیادہ ہے۔ ابھی کسی سے پوچھ لیں نا ملک کیسے چلنا چاہیے، وہ آپ کو 10 منٹ لگا دے گا لیکچر دینے کے لیے۔ کسی راستے میں بندے کو کھڑا کر لیں کہ ملک ایسے ایسے چلنا چاہیے، وزیر اعظم بھی صحیح نہیں ہے، صدر بھی صحیح نہیں ہے، میں ہی بس صحیح ہوں، ہر بندہ بتا دے گا۔ لیکن اس کو آپ پوچھیں کہ یہ رمضان آ رہے ہے، اس کے لیے پلاننگ کیا کی ہے، کبھی ادھر کو ہاتھ مارے گا، کبھی ادھر کو، کہ اس کا تو مجھے کبھی وقت ہی نہیں ملا۔ مومن کا عمل یہ نہیں ہوتا۔ مومن کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ ساری چیزیں ثانوی اور 3rd نمبر پہ، 10ویں نمبر پہ جا کے آتی ہیں۔ جس مقصد کے لیے پیدا کیے نا، سب سے پہلے پرائرٹی میں، ترجیح میں وہ ہمارا عمل ہونا چاہیے میرے بھائیوں، کہ ہم نے سب سے پہلے عبادت کے لیے رب نے پیدا کی ہے۔ یہ 5 وقت کی عبادت، پھر روزے کی عبادت، پھر ذکر و اذکار کی عبادت، تلاوت قرآن کی عبادت، میں اس کے لیے یہ ساری عبادت کے وقت کو مینیج کروں تاکہ یہ جو مہینہ ہے یہ پتہ نہیں دوبارہ میری زندگی میں آنا ہے کہ نہیں آنا، جتنا فائدہ میں اٹھا سکتا ہوں اس سے اٹھا لوں۔ وقت کو اس طرح مینیج کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی 2304 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحہ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر مومن لوگ سستی کا، کاہلی کا، غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ الصحہ، صحت ہے، ایک نعمت صحت، نمبر 2 فرصت، ویلے۔ آپ تصور کیجئے، آپ کسی کاروباری کو پوچھ لے، کہتا ہے جی کم کوئی نہیں مارکیٹ، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، یہ ناشکری کے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہی ہے، وہ ہماری توقع کے مطابق کسٹمر نہیں آ رہے یا توقع کے مطابق نفع نہیں ہو رہا تو ہم کہتے ہیں حالات ماڑے، اللہ کا شکر ہمیں کرنا چاہیے۔ خیر، پہلا کام ہے صحت اللہ نے دی، اپنے ہاتھ ہلائیں، اللہ نے صحیح کام کرتے دیے ہیں نا، پاؤں ہلائیں، صحیح کام کرتے ہیں۔ وہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں نے کئی مرتبہ سنائی ہے، میں پھر سناتا ہوں۔
آپ نے فرمایا من اصبح منکم، تم میں سے جو شخص صبح کرتا ہے اس کیفیت میں آمیناً فی سربہ، اس کے خاندان میں امن کی کیفیت ہے۔ آپ صبح سویرے اٹھے، نماز پڑھی، آ کے اپنا موبائل چیک کیا، اللہ رحم کرے خاندان میں کوئی ٹریجڈی کی، کوئی ٹریجک خبر نہیں آئی، کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ جس سے آپ کے معاملات ڈسٹرب ہوں، خاندان میں امن و سکون ہے، کوئی فوتگی، کوئی ایسی خبر نہیں ہے۔ آپ اٹھے، آپ نے ہاتھ پاؤں ہلائے، الحمدللہ ٹھیک ہے، اچھے بھلے، 2 نعمتیں ہو گئی۔ تیسری نعمت عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کا راشن گھر میں موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ انما حیزت لہ الدنیا، اللہ نے اس کو ساری دنیا سمیٹ کے اس کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ بندہ پھر بھی کہتا ہے میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ میں نے ایک دن جمعہ پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنی بیویوں سے جا کے دیکھیے گا گھر فریجوں میں جو فروزن آئٹمز رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے مہینے کے سٹاک آپ کے گھروں میں پڑے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نہ شکریہ کرتے تھکتے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں ہے۔ یہ صحت کی علامت ہے۔ جو دل کرتا ہے اپنی طبع کے مطابق اپنی فریج سے چیزیں نکالے کھا لے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے صحت دی، آپ کو کوئی چیز منع ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ڈائبیٹک پیشنٹ بھی رگڑا لگا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں باج ایک گولی ود کھا لیں گے، خیر ہے کوئی نہیں، دیکھی جائے گی، نعمتیں اڑاؤ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، اور فرصت اتنی ہے، اتنی فرصت ہے، دن کے کلمات کیلکولیٹ کریں، اپنے لمحات، رات کو نا موبائل میں اپنے ریسیوڈ کالز کا ڈیٹا کیلکولیٹ کریں، ذرا کتنی سنی، چیٹنگ جتنی کی ہے، وائس میسیج کے اوقات چیک کریں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمیں چیک کرنے آتے ہیں، جو رب نے تو پتہ نہیں کتنے اعلیٰ قسم کا نظام ہے، اس نے ایسے چیک کر لینے۔ دیکھیں کتنا وقت تھا ہمارے پاس، تو اپنے فضول چیٹنگ میں، فضول کالز میں گپے مارتے ہوئے، اور جاتے جاتے فزیکلی لوگوں کے ساتھ باتیں گپے مارتے وقت ضائع کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے سوشل میڈیا پہ کتنا وقت ہم نے ضائع کیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں میرے کو وقت ہے نہیں، اجی ویلے، ہم سے بڑا ویلا کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا ویلا کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کو 4-5 گھنٹے یہ ویلے کے مل جائیں گے، آپ کو اتنا وقت ہے ہمارے پاس۔ میرے نبی کہتے ہیں جس کو 2 چیزیں مل گئیں، بندہ اثر اسی میں غفلت کا شکار رہتا ہے نا، سستی کا، کاہلی کا۔ صحت مل گئی، ہم نے ناجائز فائدہ اٹھایا، فرصت مل گئی، ناجائز فائدہ اٹھایا۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کو عمل کو بہتر بنائیے، قیمت والا بنائیے، اللہ کے ہاں قدر والا بنائیے۔ اس وقت کو بیش قیمت بنائیے، تاکہ اللہ کے ہاں یہ گزارا گیا وقت ہمارے لیے عبادت کے درجات میں شمار ہو جائے۔ پھر ہم سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ کم از کم 1 مہینہ ہی کم کر دیں مصروفیت۔ آپ کو نہیں کہتے اس کو سوئچ آف کر کے رکھ دیں، آپ کی دنیا ہے، اپنے معاملات کرنے ہیں، مصروفیت کم کریں اس کی، اور کالز کی، لوگوں کے ساتھ فضول چیزوں میں مصروف ہونے کی مصروفیت کو کم کریں۔ عبادت پہ وقت لگائیں، ذکر و اذکار پہ وقت لگائیں، گھر کے افراد کی تربیت پہ وقت لگائیں، قرآن پڑھانے پہ ان کو توجہ دلائیں، قرآن پڑھا کریں، ذکر و اذکار کیا کریں، نوافل پڑھایا کریں، بھئی توجہ دلایا کریں۔ یہ اولاد آپ کی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو پہلے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ان اولادوں کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ یہ جن کو ہم نے 2 4 5 7 جتنی اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، ان کی تربیت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ جس بیوی کے نخرے اٹھاتے ہیں اس کی تربیت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ان بد عملیوں کی وجہ سے ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی جہنم کا سما پیدا نہ کریں۔ اپنی اولادوں کو ان ذکر و اذکار پہ لگائیں، رمضان کی اہمیت بتائیں، وقت کو مینج کرنا سکھائیں، ان کو بتائیں کہ ایک دن میں آپ نے اتنی مرتبہ یہ ذکر اور تسبیح کرنی، اتنا قرآن پڑھنا ہے، کوئی 10 منٹ قرآن پڑھنے کی عادت تو ڈالیں انہیں۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وقت بڑھتا جائے گا، ان کو لگائیں تو صحیح۔ اور جب قرآن خود کھول کے بیٹھیں گے، جب قرآن آپ کی بیوی کھولے گی، آپ کے بچے کھولیں گے، انشاءاللہ گھروں میں برکتوں کا نزول شروع ہوتا ہے۔ کریں تو صحیح، لیکن ہم وقت دینے کو تیار نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب ہم وقت دینے کو تیار نہیں ہے نا، تو کبھی بھی روٹی پڑی ہوئی ہمارے منہ میں آ کے نہیں ڈلتی، ہمیں اتنی کی محنت وہاں پہ بھی کرنی پڑتی ہے۔ خیر میرے بھائیوں، روزے کو اہتمام سے نبھانا، اگلی بات ہے اہتمام سے نبھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے ہماری تربیت فرمائی۔
تربیت کس طرح فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. بندہ دنیا میں کئی مرتبہ زندگی میں اس کے مراحل ایسے آ سکتے ہیں، اس کو غصہ آ جاتا ہے، گالی گلوچ کر لیتا ہے، فضول لغویات بول لیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے. رمضان میں خصوصی اس کو اہتمام کرنا چاہیے، جھوٹ سے بچے، گالی سے بچے، فضول کلمات سے بچے، لڑائی جھگڑے سے بچے. فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹ سے نہیں بچتا، جھوٹ بولنے سے نہیں بچتا اور اس سے جھوٹ بولنا چھوڑتا نہیں ہے، جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑتا، لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. یہ کھا پی لے موجیں کرے، یہ کیوں اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے؟ جب اس نے اپنی زبان کا روزہ نہیں رکھا، جب اس نے اپنی آنکھوں کا، اپنے ہاتھوں کا روزہ نہیں رکھا، تو زبان کا اکیلے کا روزہ رکھ کے کیا کرنا تھا؟ تو اس لیے بھائیو، ہم نے تو صرف کھانے پینے کا روزہ رکھا، یعنی اس میں بھوک برداشت کر لی، لیکن زبان سے گالیاں جاری ہیں، زبان سے جھوٹ جاری ہے، زبان سے فرسودہ کلمات جاری ہیں. جب یہ چیزیں جاری ہیں تو میرے بھائیو ہم نے تربیت اپنی کیسے کی؟ مقصد کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. روزے کا تو مقصد ہی تمہیں پرہیزگار بنانا ہے، تمہیں گناہوں سے بچانا ہے، تمہیں ان فضولیات سے بچانا ہے، تمہارے دامن کو پاکیزہ بنانا ہے، تمہیں متقین کی صفات میں شامل کرنا ہے. یہ اس روزے کا مقصد ہے. تم نے اگر اس سوچ کے ساتھ رمضان کو پایا، تم سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، اگر کام وہی کیے جن کی ابھی مذمت بیان کی، تو پھر میرے بھائیوں پھر کیا فائدہ ہوا؟ میرے نبی نے تو یہاں تک ہمیں پیکج دیا ہے، اتنا پیارا پیکج دیا ہے. آپ روزے کی فضیلت تو سنیے کہ آپ تو ایک نفلی روزہ کبھی رکھ لیں، سوموار کا، جمعرات کا، یا یوم 20 کا رکھ لیں، یا کسی نفلی دن کا کوئی روزہ رکھ لیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھا، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ کریم اس ایک روزے کی بدولت، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ کریم اس کے چہرے کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے. ہمارے میں سے کتنے لوگوں کی 70 سال عمر ہوگی؟ اس مجمع میں کوئی 10 بندے بیٹھے ہوں گے بس. اتنے سال میں ہم نے سفر کتنے کیے ہوں گے وہ بھی کیلکولیٹ کر لیں. 70 سال ایک بندہ سفر کرتا رہے، کتنی دور ایک منزل سے پہنچ جاتا ہے کہ سمت میں جاتا رہے. تو ایک روزے کی بدولت میرا مالک روزے دار کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دیتا. میرے عزیز بھائیو، اللہ کریم ہمیں یہ فضیلت لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فرضی روزہ ہے، میرا مالک کہتا ہے صوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ تو میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں نے دینی ہے. وہ مالک کتنی بڑی جزا دے گا، یہ اس اللہ کے معاملات ہے، کتنی بڑی جزا ہے، انسان کے بس میں اس کا حساب آ سکتا ہی نہیں ہے، حساب ہی نہیں آ سکتا. بھائی میرے مالک کے حساب کتاب کیسے ہیں؟ میرے مالک نے آسمان بنایا ہے، جائیے سائنس کی دنیا میں کس سے پوچھیے آسمان کی پیمائش کتنی ہے. کوئی سائنٹسٹ، کوئی اسٹرونومی کا، اسٹرولوجی کا ماہر، کوئی ماہر فلکیات، کوئی ماہر نجوم آپ کو یہ بتا ہی نہیں سکتا آسمان کی پیدائش کی یہ کتنی اس کی لمبائی چوڑائی ہے. کوئی اس افق کی، ہاریزن کی آپ کو ابتدا اور انتہا ہی نہیں بتا سکتا، یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے ختم کہاں پہ ہوتا ہے، یہ بھی نہیں بتا سکتا. لائیے، میرے رب نے صحیح کہا تھا، فرجع البصر، لوٹائیے اپنی نظر کو، ہل تری من فطور، کو کمی نظر آتی دیکھو ذرا، ثم ارجع البصر، سورہ ملک کی آیت ہے. پھر نظر لوٹائیں، کرتین، 2 مرتبہ لوٹائیں، کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، آپ کی نظر واپس آ جائے گی لیکن آپ کو میرے رب کی کاریگری میں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا. یہ میرا مالک ہے، اس کا حساب بھی اسی طرح ہی.
اس نے نیکیاں کتنی دینی ہے یہ بھی اس کے بس میں ہے۔ ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں وہ کیلکولیٹر ہے ہی نہیں ہے جتنی بڑی نیکیاں اس اللہ کے پاس ہے۔ آپ آج بھی کسی بھی کیلکولیٹر پہ کریں، لوگوں کو ملٹیپلیکیشن کرتے جائیں، کیلکولیٹر کی بھی ایک انتہا ہے، وہاں پہ اینڈ لکھ دیتا ہے کہ اس سے آگے میرا بس نہیں چلتا۔ کوئی کیلکولیٹر لے لیں یہی کرے گا، بڑے سے بڑا کیلکولیٹر لے لیں، کیلکولیٹر کہتا ہے میری انتہا ہو گئی ہے، اس سے آگے میں حساب کتاب نہیں کر سکتا۔ میرا مالک کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں نے اس کی جزا دینی ہے، وہ کتنی دینی ہے ہمارا ذہن، ہمارا دماغ اتنی کیلکولیشن کر ہی نہیں سکتا جتنی بڑی جزا مل جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، ان چیزوں کو سمجھیے۔ ساتویں بات کیا کرنا ہے، آپ کو اللہ نے ہمت دی، توفیق دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، لوگوں کو کھانا کھلائیں اللہ کی محبت کی بنا پہ، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلائیں۔ یہ آپ کی مکمل صرف سارا سال ہونی چاہیے جب بھی اللہ نے آپ کو موقع دیا، صرف رمضان سے خاص نہیں۔ میں نے پچھلے جمعے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، مجھے ایک ساتھی نے کہا اس کی دوبارہ وضاحت کریں۔ میں نے پچھلے جمعے جب زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے تھے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ راشن بنا کے دینا یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح ہی ہے کہ زکوٰۃ ہوتی ہے اگلے بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ نے کسی کو راشن دیا تو وہ آپ نے چند چیزیں اس کو دی، لیکن اس کے گھر میں تو اس وقت اس کو مریض کی دوائی لانے کے پیسے نہیں تھے، وہ راشن کو کیا کرے گا؟ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے۔ ہاں اگر ایک شخص بڑا، اس کے پاس زکوٰۃ بہت زیادہ نکلتی ہے، وہ کہتا ہے میں راشن بھی 10% کے بنا لیتا ہوں، کسی کی میں مالی معاونت کروں گا، کسی کو میں فلاں ضرورت پوری کروں گا اس زکوٰۃ کے پیسوں میں سے۔ اگلے بندے کو پوچھتا ہے بھئی آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے راشن لینا ہے، مجھے زکوٰۃ اس مد میں چاہیے، اس کو وہ راشن لے دے۔ دوسرا کہتا ہے جی مجھے بھی زکوٰۃ چاہیے، میرے گھر میں مریض پڑا ہوا ہے، میں نے اس کے فیسیں دینی ہے، دوائیاں لانی ہیں۔ اس زکوٰۃ نکالنے والے آدمی کو چاہیے اس کی مالی معاونت کرے، اس کی مالی معاونت کرے، اس کو راشن مت دے، کیونکہ اس کو راشن چاہیے نہیں، راشن اس کے گھر میں اور بھی موجود ہوگا۔ اس لیے راشن دینے سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس کا مقصد ہی ہوتا ہے زکوٰۃ دینے کا وہ بندہ خود کفیل ہو جائے، اگلی مرتبہ وہ زکوٰۃ نہ مانگے۔ آپ نے اس کو راشن دے کے تو پکا مرید کر لیا تو اگلے سال پھر لے لیا، وہ اگلے سال پھر آ جاتا ہے جی لاؤ جی آپ نے پچھلے سال بھی مجھے دیا تھا۔ اس نے کوئی کمائی نہیں کرنی، اس لیے اس کو اس قابل بنائیں گے اگلے سال وہ پھر زکوٰۃ دینے والا بنے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آخری بات یہ ہے جو سلف صالحین کیا کرتے تھے کہ روزہ کہتے تھے کہ صرف عبادت کا نام اسی لیے نہیں ہے کہ آپ نے بھوک اور پیاس سے بچے رہنا ہے، روزہ یہ بھی ہے ولیکن ان اعراض الناس، آپ نے لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے سے بھی بچنا ہے۔ سارا دن بیٹھے غیبتیں چگلیاں کر کے ہمیں روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں دعا کیجئے کثرت کے ساتھ ان روزوں میں۔ میرا رب کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اس رب کو پکاریے اور اس رب سے دعا مانگیے۔ میرا رب جو ہے ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، میرا رب تو اپنے بندے سے اتنی حیا کرتا ہے اذا رفع یدیہ کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ بڑھائے، میرا مالک کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں۔ اس لیے رمضان کا استقبال اس نیت سے بھی کیجیے کہ میں نے اپنے رب سے بہت مانگنا ہے، میں نے اپنے رب سے بہت زیادہ مانگنا ہے۔ وہ کیسا خالق و مالک ہے، وہ کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، وہ خالق و مالک ہے جو تعریف کی ہوئی غنی ذات ہے، حمید ذات ہے۔ اس جیسی ذات کو، اس جیسی ہستی آپ کو دنیا میں، کائنات میں، آپ کے تصور میں اس اللہ کے برابر کوئی مل ہی نہیں سکتی، وہ اتنا بڑا غنی اور اتنی بڑی ذات ہے وہ۔ اس لیے میرے بھائیوں
اس رمضان المبارک کو اس نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے توفیق کی بھی دعا کریں۔ اللہ کریم اس رمضان کی برکتیں، سعادتیں اور نیکیاں حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔